Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن کی آسمان ایک واضح طور پر دھوئیں کی شکل میں آ جائے گا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ ایک دردناک عذاب ہے. کہیں گے کہ ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دیجئے، ہم ایمان لانے والے ہیں. کہاں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو رسول بھی آئے جنہوں نے کھول کھول کر بیان کیا. پھر وہ ان سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایک وہ شخص ہے جو پاگل ہے اور اس کو سکھایا گیا ہے. ہم عذاب کو تھوڑا سا ہٹا دینے والے ہیں، تم پھر جانے والے لوگ. جس دن کہ ہم ایک سخت گرفت کریں گے اور ہمیں انتقام لینے والے ہیں. گزشتہ آیات میں کتاب مبین قرآن کریم کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، بابرکت رات میں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، یہ سب رحمت ہے اللہ کی طرف سے. وہ آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے درمیان کا رب ہے. بس یہ ہے کہ ماننے والا اسے مان لے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، پہلے جو آبا و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ سب شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے پہلے کے لوگ شک شبے میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی شک کی وجہ سے وہ انکار کرنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اب گویا آخرت میں جو پیش آنے والا ہے کافروں اور منکروں کے ساتھ، اس کا ذکر کیا ایک وعید کے ساتھ. وہ وعید یہ ہے کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن کی آسمان کھلے ہوئے واضح طور پر دھوئیں کی شکل میں آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر، مجموعی طور پر اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے بد دعائیں کی کہ پروردگار ان لوگوں نے نہیں مانا، اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. نبیوں کو حکم ہوا کہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیے. انبیاء علیہ السلام علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم ہلاک اور تباہ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مجموعی طور پر پوری قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں کی. ہاں کبھی کبھی کسی کے لیے خصوصی طور پر یا یہ کہ جزوی طور پر آپ نے دعا فرمائی ہے اس طرح کی، اور اس پر ان لوگوں کی گرفت بھی ہوئی اور ان پر عذاب بھی آیا. جیسے ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یا اس طرح جو سخت ترین دشمنان اسلام تھے، جو 5 لوگ تھے خاص طور سے سرداران قریش میں سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھے اور ہر اعتبار سے آپ کو ستاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی
وہ ہلاک ہو گئے اور بہت بری طرح ہلاک ہوئے. اس طرح کی ان کا سب کچھ ختم ہو گیا اور پھر ان کا کوئی آخر میں پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی شیبہ کے بیٹے کو بیائی تھی، غالباً عتبہ یا عتیبہ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دو. طلاق دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تیرے بیٹے کو شیر کھا جائے گا. آخر کا قافلہ اس کا روانہ ہوا تجارت کے لیے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف. تو راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالا تو باپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے محمد نے بد دعا کی ہے، قافلے کے بیچ میں اس کو سلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنارے سلا اور شیر آئے اور کھا جائے. اتنا یقین تھا ان کو کہ اگر محمد نے بد دعا کر دی تو ہلاک ہو جائیں گے. یہ بڑے واقعات ہیں. تو اسے بیچ میں سلایا گیا، چاروں طرف سے بڑا قافلہ سویا اور اس کو بیچ میں رکھا گیا تاکہ شیر آئے تو اس کو بچایا جا سکے. لیکن شیر آیا رات میں سونگھتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اسی کو اٹھا کے لے کے گیا. پورا قافلہ سوتا رہا اور اسے کھا گیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بد دعا قبول کی، لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اے نبی جب تک آپ یہاں رہیں گے، آپ کے رہتے ہوئے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے. اگر انہوں نے آپ کو بھگا دیا تو پھر ہم ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، اس لیے عذاب آیا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینے آ گئے. لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. آپ طائف کے لیے بد دعا کرتے تو تباہ، آپ قریش اور مکے کے لیے بد دعا کرتے تو پورا کا پورا مکہ کیا ہوتا؟ تباہ ہو جاتا. لیکن آپ نے اس طرح عمومی طور پر کبھی بد دعا نہیں کی. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انتظار کیجئے جس دن کی آسمان دھوئیں کی شکل میں آ جائے گا. اب یہ دھوئیں کی شکل میں آنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آسمان بننے سے پہلے وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف گیا، لب بڑھا یا مستوی ہوا تو وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. پھر کہیں فرمایا اللہ نے کہ خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمان 7 بنائے اور اوپر تلے بنائے. تو معلوم ہوا کہ دخان یعنی دھوئیں سے ہٹ کر اب اس کی ایک شکل دے دی گئی. اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن کی یہ خود آسمان جو ہے پھر دھوئیں کی شکل میں آ جائے. ہم سورہ القاریہ پڑھتے ہیں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. سمجھ رہے نہیں؟ یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ چڑھنا چلنا وہاں تک جانا دشوار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو یہ کہ روئی دھنی جاتی ہے، تو جو روئی ہوتی ہے وہ بالکل اندر چلی جاتی ہے فریش ہو کر، جس سے گدا یا لحاف وغیرہ بناتے ہیں. وہ ایک یہ کہ جو گرد کی شکل میں کہہ لیجئے اوپر اڑتی ہے، وہ اندر نہیں جاتی بلکہ وہ دھنتے ہوئے وہ اوپر اڑتی ہے اور اڑتی ہوئی وہ چلی جاتی ہے. اس کو گالا کہتے ہیں. تو روئی کے گالے کی طرح یہ بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. تو یہ پہاڑ جو روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے جبکہ مجسم ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان کیا بولتے ہیں کہ دھوئے کی شکل اختیار کر لے گا. پھر اللہ کا معاملہ وہ جیسے چاہے گا فرمائے. اور اللہ یہ نہیں کہ وہ ایسا کرے گا کہ یہ دنیا اس مثال کو نہیں جانتی ہے. دنیا میں اللہ نے مثالیں دے دی ہیں، خود بخود اللہ نے ساری مثالیں دے دی. مثال کے طور پر انسان پیدا ہونے سے پہلے کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی سے انسان کو بھی پیدا کیا، یہ وجود میں آیا، ایک مجسم شکل میں ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی باقی رہتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں مل گیا، جیسے تھا ویسے ہو گیا، ہے یا نہیں؟ گیس ہماری نکلتی ہے، پانی کی طرح نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا بولتے ہیں، پھر اسی طرح نظر آنے، جیسے لوہا ہمارا زمین سے نکلتا ہے، لوہا ایسا نہیں ہے کہ زمین میں آپ کا یہ لوہا ایسے بالکل گڑا ہوا ہے اور پہاڑ کی طرح موجود ہے اور آپ اسے جب چاہیں نکال لیں۔ ذرات میں لوہا موجود ہے، ایک ایک چیز میں، جو چیز زمین سے پیدا ہو رہی ہے ہر ایک کے اندر آئرن موجود ہے، ہمارے جسم میں آئرن موجود ہے، ایک ایک چیز میں لوہا موجود ہے۔ ہم نے اپنے کیا بولتے ہیں کہ ٹیکنیکل تعلیم کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے اس کو کیا کیا، دھیرے دھیرے اس کو ذرات سے نکالا، پھر ایک مجسم شکل اس کو دے دی، ایک وقت کیا آتا ہے وہ پھر گل جاتا ہے اور اس میں لونا لگتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں گویا کہ کہاں سے چیز وجود میں آئی اور پھر کہاں جا کر مل جاتی۔ سارے فروٹس، ساری چیزیں کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی۔ کسی کے اوقات ہے کہ کسی درخت میں پھل لگا دے، ہے کسی کے اندر؟ چاہے جو پھل ہو، چاہے وہ ڈرائی فروٹس میں سے ہو، چاہے وہ جو ہم کھاتے ہیں پھل عام طور سے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اوپر سے اسے اگا سکے، پیڑ میں لے جا کے وہ لگا دے اور پھر پھل بن جائے؟ ہوتا کہتا ہے ہم پانی لگاتے ہیں، پانی پیڑ کی جڑوں میں جاتا ہے، وہ جڑ پانی کو کھینچتا ہے اور اس کے بعد وہ تنوں میں جاتا ہے، تنے سے ڈالیوں میں جاتا ہے، ڈالیوں سے پھر وہ پتوں کے اس میں گھاسوں میں جاتا ہے، گھاسوں سے وہ پتوں میں جاتا ہے، پھر وہاں پر جا کر وہ پھل نکلتا ہے۔ وہ پانی جو مٹی سے سرایت کرتا ہوا، چڑھتا ہوا، بالکل آخری حصے تک درخت کے پہنچا، اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اسی پانی کی وجہ سے وہ پھل اگاتا ہے، تو اسی مٹی سے وہ پھل پیدا ہوا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سڑتا ہے، اسی مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان بنانے سے پہلے بتایا کہ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا جو ہم نے بنایا تھا، پھر ہم نے اس کو شکل دی اور قیامت کا وقت آئے گا تو پھر وہ دھوئیں کی شکل میں۔ یہ ہم نے چند مثالیں اس لیے دی تاکہ آسانی سے سمجھا جا سکے کہ آسمان پہلے بھی دھواں تھا اور قیامت کے وقت بھی دھواں ہو جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دھواں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، انہی میں سے ایک نشانی یہ دھواں بھی ہے۔ قیامت کے وقت ایک دھواں اٹھے گا جو سب کو لگے گا، مومن کو بھی اور کافر کو۔ اور اچھی بات ہے کہ جب دھواں لگتا ہے، ہمارا دنیاوی دھواں جو ہے جب ہی ہمارے لگتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ناک سے پانی جاری ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل فیکٹ کی بات ہے یہ۔ جب دنیا کا دھواں ایسا لگتا ہے تو ہماری ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ سے بھی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے وقت جو دھواں آئے گا، جو دھوئیں کی شکل بنے گی، وہ سب کو گھیر لے گا، سب کو لگے گا۔ مومن کے اوپر ایسے اثر انداز ہوگا جیسے کہ اس کو زکام ہو گیا، جیسے کہ اتنا اثر ہوگا۔ اور کافر کے اوپر جو اثر ہوگا، اتنا اثر ہوگا کہ اس کے جسم میں جتنے سوراخ ہیں، جتنے مسامات ہیں، تمام مسامات سے وہ دھواں نکلے گا، آنکھ سے نکلے گا، کان سے نکلے گا، منہ سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا، اور دیگر تمام راستے، یہاں تک کہ جو مسامات ہیں، یہ جو سوراخ ہیں، ان سے بھی وہ نکلے گا، ایک ایک جگہ سے دھواں نکلے گا اور وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ھذا عذاب علیم، یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے وہ تنگ آ کر کہے گا، اس سے وہ تنگ آ کر کہے گا کہ پروردگار یہ عذاب ہم سے تھوڑا سا ہٹا لیجیے، یہ عذاب ہم سے ہٹا لیجیے۔ وہ عذاب بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، وہ عذاب بھی ہٹے گا۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس دھواں سے مراد یہ بھوک کے وقت جو انسان کے چہرے پر دھواں سا طاری ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ ہر چیز دھواں دھواں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے اور آدمی بے تاب ہوتا ہے تو اس کو صحیح چیز بھی اب وہ سجائی نہیں دیتی، اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، بالکل دھواں دھواں ہوتا ہے۔ جیسے آدمی ریگستان میں چل رہا ہو، کڑی دھوپ ہو اور سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو وہ دور جو ریت چمک رہی ہوتی ہے نا اس کو وہ پانی سمجھتا ہے۔ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا، یہاں تک کہ اس کو پیاسا جو ہے کیا گمان کرتا ہے کہ پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہی بھوک کی شدت کے ساتھ جو دھواں انسان کو نظر آنے لگتا ہے، حالانکہ وہ دھواں نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں نے حد سے زیادہ ستایا اور حد سے زیادہ وہ نافرمان ہو گئے، حد سے زیادہ وہ گزر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا کی تھی، پروردگار ان کے اوپر ویسی عذاب بھیج دے جیسے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا، ایسے ہی قحط ان کے اوپر نازل کر دے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط رہا ہے، 7 سال، اور یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ ختم ہوا۔ وہی قحط کہہ لیجئے جب عرب میں پڑا، پانی بالکل نہیں برس رہا تھا، سخت سخت دھوپ ہی وہاں کی ایسی ہے، کڑی سخت دھوپ، ہر چیز ختم ہونے لگے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ کیا بولتے ہیں کہ ہڈی، چمڑا، پتیاں، دیگر تمام چیزیں، پتیاں تو تھا ہی نہیں کہ لے ختم ہونے لگی، ہڈی تک جو مردار موجود ہو اس کی ہڈیاں تک وہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگ آئے، اے محمد آپ تو رحمت ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی قوم کیسے تباہ ہو رہی ہے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے، بھسم ہو چکا ہے، اب صرف ان کے مرنے کی نوبت ہے، دعا کر دیجئے اللہ عذاب ٹال دے، ختم کر دے اور بارش آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال بعد جو قحط آیا تھا عرب پر، جو دعا فرمائی تو بارش ہوئی، پھر وہ قحط دور ہوا۔ 7 سال ان کے اوپر تھا، یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال قبیلہ قریش یعنی مکے میں 7 سال قحط نازل ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ہے لوگوں کو دھواں ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب شدت اس طرح اختیار کر لے کوئی چیز تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ دھواں ایک اور بھی شکل اختیار کرتا ہے، وہ کیا کہ جب بارش رک جاتی ہے اور ہر جمی ہوئی چیز ادھڑنے لگتی ہے، زمین کی مٹی وہ ریت کی شکل بننے لگتی ہے، ذرات کی شکل میں بننے لگتی ہے، دھول کی شکل وہ اختیار کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب آدمی چلتا ہے یا گاڑیاں گزرتی ہیں تو بالکل دھواں دھواں سا ہو جاتا ہے، بادل سا چھا جاتا ہے۔ تو ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا کہ انتظار کیجئے اس دھوئیں کا جو واضح طور پر ان کو نظر آنے لگے گا اور ان کو ڈھانپ لے گا، دردناک عذاب ہے۔ وہ کہیں گے پروردگار ہم سے عذاب ٹال دیجئے، ہٹا دیجئے، ہم ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ کہاں ایمان لائیں گے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا، یہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ واضح طور پر رسول آئے، واضح طور پر پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے انحراف کیا اور بجائے اس کے کہ مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا دیا۔ ایک تو یہ کہ محمد پاگل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، کیا کہا لوگوں نے کہ لوگ پاگل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پاگل ہیں۔ دوسرے کیا، ارے مجنون ہے، اس کو ایک اجمی شخص ہے، وہ تھوڑا بہت اس کو کچھ سکھا دیتا ہے، اسی کو آ کے یہاں پر یہ بک بک کرنے لگتا ہے، اور کچھ اس کے آگے پیچھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ الزام لگایا معلم مجنون، ایسا سکھایا ہوا ہے جس کے اوپر پاگل پن سوار ہے۔ جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو کیسے؟ لیکن بہرحال جب قوم کے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں چلو تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ادھر ہم عذاب ہٹائیں گے، ادھر تم اپنی بات سے
پھر جاؤ گے. ادھر تو کہہ رہے ہو کہ عذاب ہٹا دیجیے ہم ایمان لے آئیں گے, ادھر ہم عذاب ہٹائیں گے, ادھر تم کیا کرو گے؟ پھر جاؤ گے. کہے تو جادو تھا, یہ تو ایسے تھا, پھر اپنے انکار پر سختی کے ساتھ جم جاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر درمی سے انکار کر دو گے. جیسے کہ کیا بولتے ہیں کہ فرعون نے کیا, فرعون کے ماننے والوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان پر عذاب آیا, مختلف قسم کے عذاب آئے, پانی کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, کھٹمل کا عذاب آیا, میڈک کا عذاب آیا, وغیرہ وغیرہ, نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر عذاب آئے. ہر مرتبہ کہتے تھے کہ یہ عذاب ہٹوا دیجئے ہم ایمان لے آئیں گے. اور جب ہٹا دیا جاتا کہتے ہیں جادوگر ہے, اپنے جادو سے سب کرتا ہے, نہیں مان لے. تو ویسے انہوں نے کہا, کبھی جادوگر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کبھی مجنون اور پاگل کا, وغیرہ وغیرہ, لیکن ایمان نہیں لایا. تو اللہ نے فرمایا کہ عذاب ہم ٹال تو دیں گے, ہٹا دیں گے, لیکن تم پھر اپنی ریت پر قائم ہو جاؤ گے, پھر اپنے اسی رویے پر, اسی روش پر چل پڑو گے. لیکن یاد رکھنا ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن ہم سخت ترین تمہاری پکڑ کریں گے. اس دن کوئی بھاگ نہیں پائے گا. اس دن ایک گولا آئے گا جو آگ کا گولا ہوگا, جو 3 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, دھواں آئے گا اور ایک آگ کی شکل میں گولہ آئے گا. وہ گولہ تمام لوگوں کو, وہ عدن سے نکلے گا, وہ تمام لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے, آگے بھگاتے ہوئے جو ہے وہ لے جا کے میدان حشر میں سب کو کھڑا کر دے گا. اس گولے سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا. کوئی سوچے کہ ہم اس سے ہٹ جائیں, جیسے مثال کے طور پر آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اگر ادھر 3 طرف سے مان لیجئے کہ آگ اگر آ جائے تو آپ کا کدھر بھاگیں گے؟ جدھر جگہ ہے ادھر ہی آپ بھاگیں گے. تو گویا کہ ویسے ایک طرف سے جب ان کو ہانکنا شروع کرے گا تو سب آگے اس کے بھاگتے ہوئے جائیں گے, یہاں تک کہ میدان حشر میں لا کر. تو اللہ نے فرمایا انا منتقمون, میدان حشر میں لائیں گے, وہاں پر کھڑا کریں گے, پھر جان لیجئے کہ ہم ہی سخت انتقام لینے والے ہیں. پھر ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت انتقام لے گا, مومنوں کو بخش دے گا, اپنی رحمت سے نوازے گا, جنت میں داخل فرمائے گا, اور کافروں سے سخت انتقام لے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دے گا. پھر ان کے لیے کوئی معافی کی جگہ نہیں ہوگی, معافی کے لیے پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ اسے کافروں سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ہماری حفاظت فرمائے, اور ان مومنوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص نازل فرمائے گا اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.